بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں پیلوٹے کے حق کی خصوصیت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، حالانکہ بنی اسرائیل کے پاس موجود تورات میں اور پھر بنی اسرائیل کے مزاج اور نفسیات میں پیلوٹھی اولاد اور پیلوٹے کے حق کو جو خصوصی حیثیت حاصل ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ واقعی خداوندی شریعت کا حصہ تھا تو اس کا کچھ ذکر تو قرآن کریم میں آتا۔ یہود کے ہاں یہ خصوصیت صرف پیلوٹھی اولاد یا جانور کے لیے ہی نہیں بلکہ زمین میں سے ہونے والی پہلی فصل اور درختوں کے پہلے پھل کو بھی حاصل رہی ہے۔ یہود کی روایات میں مذکور ہے کہ پیلوٹے بچے کو باپ کی قوت اور شہزوری کا پہلا پھل کہا جاتا تھا۔ باپ کی عدم موجودگی میں اسے باپ کا قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ پیلوٹے بیٹے کو دوسرے بیٹوں سے دگنی وراثت دی جاتی تھی۔ شاہی خاندان میں پیلوٹے بیٹے کو باپ کی موت کی صورت میں بادشاہت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ پاک جانوروں کے نر پہلوٹوں کی قربانی کا حکم تھا۔ ناپاک جانوروں کے نر پہلوٹوں کو بھی فدیہ دے کر چھڑانا تھا۔ پہلوٹے بچے کی اس خصوصی حیثیت کی وجہ سے اسے استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ مثلا بنی اسرائیل کو خدا کا بیٹا بلکہ پیلوٹا کہا گیا۔ یہ کتاب خروج باب 4 اور آیت 22 ہے۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آل فرعون پر تورات کی روایت کے مطابق جو 10 عذاب بھیجے گئے ان میں سخت ترین عذاب یہ تھا کہ آل فرعون کی پیلوٹھی اولاد اور ان کے جانوروں کی پیلوٹھی اولاد ہلاک کر دی گئی۔ قرآن مجید نے سورۃ الاعراف آیات 130 اور 133 میں 7 عذابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن پیلوٹھی اولادوں کی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ تورات میں قرار دیا گیا ہے کہ اس عذاب کے بعد ہی فرعون بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دینے پر مجبور ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید نے انبیاء بنی اسرائیل اور موسوی شریعت کی طرف کئی تلمیحات اور اشارات کیے ہیں اور کئی مواقع پر تفصیلات بھی دی ہیں، لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ پیلوٹے بچے کے متعلق اس خصوصی قانون کو قرآن مجید نے کہیں بھی شریعت کا حکم نہیں قرار دیا، نہ ہی اسے انبیاء کی تعلیمات میں کہیں ذکر کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اس کے ذکر کرنے کا سب سے مناسب مقام غالباً یہی تھا کہ آل فرعون پر آنے والے عذابوں کے ضمن میں اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا، لیکن یہاں تو اس کو بالکل آپ کہیں گے conspicuous by its absence۔ تورات، اسفار خمسہ اور بائبل کے دیگر صحف کا اگر آپ تحقیقی مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیلوٹے کو یہ خصوصی حیثیت بہت بعد میں دی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیلوٹے تھے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے بائبل کی روایت کے مطابق، اس لیے وہی اس خصوصی حیثیت کے مستحق ہو سکتے تھے۔ تاہم اہل کتاب علماء انہیں یہ خصوصی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ بائبل کا جو پہلا صحیفہ ہے پیدائش، اس کی روایت کے بموجب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اسی آیت میں صراحتاً سیدنا اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا گیا۔ اب سیدنا اسحاق علیہ السلام کیسے اکلوتے ہو سکتے تھے جبکہ وہ نہ اکلوتے ہو سکتے تھے اور نہ ہی پیلوٹے تھے؟ اس سلسلے میں ایک کوشش یہ کی گئی ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجر کے متعلق روایت بنا لی گئی کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھیں۔ اس کے بعد قرار دیا گیا کہ پیلوٹے کا حق بیوی کی اولاد کو حاصل تھا، نہ کہ لونڈی کی اولاد کو۔ مثال کے طور پر پادری ایفیس خیر اللہ نے قاموس الکتاب میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ ایک تعویل یہ کی گئی کہ اکلوتے سے مراد سیدہ سارہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ تعویل مشہور یہودی عالم سلیمان ابن اسحاق، جنہیں رشی بھی کہا جاتا تھا، کو منسوب کی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیکھیے تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پیلوٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ پیدائش کی روایت کے بموجب ان کے جڑواں بھائی عیسو ان سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی وراثت کا حقدار بنانے کے لیے ایک تفصیلی کہانی وضع کی گئی، جس کی روح سے یوسف نے پیلوٹے کا حق سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ کھانے کے چند لقموں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ گویا اب یہ حق ایسا تھا کہ یہ قابل فروخت حق ہوا اور چند لقموں کے عوض اس نے فروخت کر دیا۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں روبن پہلوٹے تھے۔ چنانچہ ایک روایت کے بموجب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے روبن کو اپنی قوت اور شہزوری کا پہلا پھل قرار دیا۔ یہ کتاب پیدائش
باب 49 آیت 3 ہے۔ تاہم دوسری روایت کے مطابق سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی جانشینی کا حق ان کے بجائے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ پیدائش باب 37 آیت 3، اس طرح باب 48 آیت 15 سے 22 تک دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں جو پہلوٹا تھا یعقوب علیہ السلام نے ان کے بجائے ان کے چھوٹے بیٹے افراہیم کو خصوصی دعا دی۔ راوی کا کہنا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرض کیا کہ شاید بڑھاپے اور ضعف بصارت کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پہلوٹے کو نہیں پہچانا، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام نے واضح کیا کہ ایسا انہوں نے قصدن کیا ہے۔ یہ دیکھیے پیدائش باب 48 آیات 8 تا 20 میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تک، اور اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس میں شامل نہیں بھی سمجھتے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام تک کسی نے پہلوٹے کے حق کو وہ خصوصی اہمیت نہیں دی جو بعد میں بنی اسرائیل اس حق کو دینے لگے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے بنی اسرائیل کے جو پہلے بادشاہ تھے جناب طالوت، وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب بنیامین کی نسل سے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام یہودا کی اولاد سے تھے، اور انہی کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب سلطنت تقسیم ہوئی تو ایک طرف یہودا ہی کی نسل کی حکومت قائم رہی، دوسری طرف روبن کے قبیلے کو عروج حاصل ہوا۔ دونوں سلطنتوں میں بڑی طویل کشمکش رہی۔ اس کشمکش کا اثر اسفار خمسہ میں بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ جناب روبن کے پہلوٹے کے حق سے محرومی کا سبب واضح کرنے کے لیے ان کی طرف ایک انتہائی بڑی اخلاقی برائی منسوب کی گئی۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو متضاد روایتیں ملتی ہیں، جن میں ایک کے بموجب انہیں قتل سے بچانے میں اہم کردار جناب روبن نے ادا کیا، اور دوسری روایت کے بموجب اس کا صحرا جناب یہودا کے سر بنتا ہے۔ اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بات کچھ بعید نہیں ہے کہ مصریوں کے پہلوٹوں کی ہلاکت کی کہانی بھی بعد میں وضع کی گئی ہے۔ اسے مصر سے خروج کے واقعے کے ساتھ اس طرح ملا لیا گیا کہ پہلی فصل کے تہوار جس کو پینٹیکوسٹ کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کی مجاور دیگر قوموں میں بھی اس تہوار کا دستور رہا ہے، اس لیے اسے مصر سے خروج کے ساتھ متعلق کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ کئی محققین نے یہ رائے قائم کی ہے۔ اب اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت کی وراثت تو انبیاء چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اس مفہوم میں ان کا وارث بنے۔ ان کی وراثت تو علم کی صورت میں ہوتی ہے، جو کسی کو اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ نبی کا پہلا بیٹا ہے، بلکہ وہ ان صلاحیتوں کے سبب سے کسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو خصوصی طور پر ودیعت کرتا ہے۔ یہ نبی کا پہلا بیٹا بھی ہو سکتا ہے جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دوسرا بھی جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور چھوٹا بھی جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، بلکہ ایک سے زائد بیٹے بھی اس وراثت کے حقدار ہو سکتے ہیں جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام وارث بنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علوم کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کا بیٹا سرے سے اس وراثت کا حقدار ہی نہ ہو جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اگر سیدنا یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب تھے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان کی محبوب بیوی کے بیٹے تھے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ تھے جن کا اظہار ان کے بچپن میں ہی ہونے لگا تھا۔ انہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب سے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دراصل سیدنا داؤد علیہ السلام کی سلطنت میراث میں نہیں ملی تھی، بلکہ انہوں نے ان کی وراثت علم حاصل کی تھی، جس کا لازمی نتیجہ وراثت سلطنت کی صورت میں بھی نکلا۔ تو یہ اصل صورت بنتی ہے ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔